نہیں ہے تو پھر سخاوت کیا ہے؟ اس نے کہا بچے نے سن، تیرا دادا سخی نہ تھا بلکہ بخیل تھا، اس لیے کہ ایک بندے کو 10 دروازے سے آنا پڑتا اور مانگنا پڑتا، تب بھی اس کا سوال پورا نہیں ہوتا، اس کی جھولی نہیں بھر۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر۔ یقیناً حضور کی ہر بیٹی کائنات کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں سراخوں پر ہے، سیدہ زینب بنت محمد، اللہ اکبر، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت محمد، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ جناب رقیہ بنت محمد، اللہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ لیکن کیا بات ہے، یہ تینوں شہزادیاں عمر میں سیدہ فاطمہ سے بڑی ہیں، اس کے باوجود ان حضرات کے وصال کی تاریخ امت کو یاد نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ان کے اندر خون رسول موجود نہیں؟ بے شک ان کے اندر خون رسول موجود ہے۔ بیٹی ہونے میں فاطمہ اور زینب دونوں برابر، بیٹی ہونے میں ام کلثوم اور رقیہ دونوں برابر، بیٹی ہونے میں اللہ اکبر جناب رقیہ، ام کلثوم اور زینب یہ چاروں برابر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں، سب سے پہلے حضور کی گود جن کو نصیب ہوئی ہے، ان تینوں کو نصیب ہوئی ہے۔ سیدہ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ آخر پھر کیا وجہ ہے؟ سیدہ کے نام پر محفلیں جمتی ہے، لیکن ان کے وصال کی تاریخ بھی یاد نہیں۔ یہ سب عابدہ تھی، یہ سب زاہدہ تھی، یہ سب متقیہ تھی، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو چاہتے تھے، حضور ان سب سے محبت کرتے تھے۔ پھر کیا بات ہے، جو مقام سیدہ فاطمہ کو ملا وہ مقام ان 3 بیٹیوں کو نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے، تقوی سب میں تھا لیکن سب سے بڑی متقیہ سیدہ فاطمہ تھی۔ عمر میں چھوٹی ہو کر بھی ان سے بڑا مرتبہ مل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس تقوی موجود تھا، ان کے پاس پرہیزگاری موجود تھی، ان کے پاس وہ سخاوت تھی، اور تینوں کے پاس وہ نہ تھی۔ تینوں سخی تھی، ان تینوں سے زیادہ یہ سخی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دوں کہ عورت اگر تقوی اختیار کرے تو وہ بھی مرتبے میں بلند ہو سکتی ہے، اس کا مقام بھی بلند ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، سیدہ صغرا ماں کے حوالے سے میں نے کوئی کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن جب سے آیا لوگوں نے مجھے بتایا بڑی متقیہ تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی۔ اور جب روضے اطہر پہ حاضر ہوا تو روحانیت کی وہ کیفیت لگی، اللہ اکبر، مجھے یوں محسوس ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کی خیرات اگر ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو اس روزے پر باطنی آنکھوں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ سوال مکمل بھی نہیں ہوتا اور جواب آ جاتا ہے اور مانگ پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے آخر ایسا کیوں ہے، تو میرے ذہن میں آیا یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اس لیے اپنی ماں کی سخاوت کو لیے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس گھرانے کی سخاوت کیا ہے؟ یقیناً گھرانے تو بڑے سخی ہوں گے اور ہوتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ یہاں بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ حاتم طائی کے خاندان کے ایک فرد نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے میں ان سے ملاقات کی، دیکھا کہ بچہ چہرے کے اعتبار سے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بادشاہ اور شہنشاہ کے گھرانے کا بچہ ہے، اللہ اکبر۔ تو آنے والا رک گیا اور رکنے کے بعد کہا، اے بچے تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ اس بچے نے کہا، اس لیے کہ نبی کے گھر کے بچے نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے چپتے ہیں، ان کے جواب بھی بڑے لاجواب ہوتے ہیں۔ اس ننھے سے بچے کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں، میرا دادا حاتم طائی اس قدر
قدر سخی تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا کر کے رکھے تھے. فقیر ایک دروازے سے آ کر مانگتا, پھر وہی فقیر دوسرے سے مانگتا, پھر وہی فقیر تیسرے دروازے سے مانگتا, پھر وہی فقیر چوتھے دروازے سے مانگتا, کہ ایک وقت میں ایک شخص 10 دروازے سے سوال کرتا تو میرا دادا اس کو نہ نہیں کہتا بلکہ 10 دروازے سے اس کو بھیک دے دیتا. یہ کہہ کر کے وہ سوچتا ہوگا میں نے بچے پر اپنے دادا کی جو ہے وہ سخاوت کی ایک ڈھاپ بٹھا دی ہے. لیکن جس نے سخی نہ دیکھے ہو وہ اس طرح کی باتیں سن کر کے مرعوب ہو سکتا ہے. اس ننھے سے بچے نے کہا بس اسی کو سخاوت کہتے ہیں کیا اس کو بھی سخاوت کہتے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر کے کہا یہ سخاوت نہیں ہے تو پھر سخاوت کیا ہے؟ اس نے کہا بچے نے سن تیرا دادا سخی نہ تھا بلکہ بخیل تھا, اس لیے کہ ایک بندے کو 10 دروازے سے آنا پڑتا اور مانگنا پڑتا تب بھی اس کا سوال پورا نہیں ہوتا, اس کی جھولی نہیں بھرتی. ارے ایک مرتبہ میں جھولی نہ بھری تب دوسرے سے آیا, تب بھی مراد پوری نہ ہوئی تو تیسرے سے آیا. لیکن اب سخاوت سن, میرے نانا کی سخاوت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جس کو دے دیا دینے والا بنا دیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اللہ اکبر. وہ سخاوت کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تمہیں عرض